سورہ نحل 16 اس کی 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم آیات کی جگہ آیات سے بدلتے ہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تو نے اسے گھڑ لیا، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی ابھی تک جتنی میں نے پچھلی آیتیں پڑھی ہیں ان کی ایک جگہ تھی، سورت نمبر آیت نمبر ان کی جگہ ہے، جگہ بدل کے آئیں یہاں تک پہنچے ہم اس سورت 16:101 تک ہم آیتیں بدل کے آئیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. یہ بات یاد رکھیں، یہ میں نے نہیں، یہ اللہ آپ نے، میں نے کیا آیتیں نکالی ہیں. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی معجم المفرس کنکارڈنس سے آیتیں نکال سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلیں گے مکان کے کون سی آیت بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد اب دیکھیں آج آپ کے ہاتھ میں کتابچہ ہے، یہ جب کمپائل کیا جا رہا تھا کتابچہ تو یہ میں نے اللہ کی مدد سے ہی کمپائل کیا، مگر ابھی جب میں بیان کرنے کھڑا ہوں تو پھر بدل رہا ہے، مکان بدل رہا ہے، کنٹینیوس بدل رہا ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہی نہیں نوٹ کیا. یہ کتاب میں نے تو چھپائی ہے، یہ صحیح غلط تھوڑی چھپ گئی. ایک انگریزی کا لیکچر رمضان کے اندر میں نے اسی لیکچر کو دیا تھا اور کسی اور مکان سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی اس وقت. آج پھر دوبارہ پھر مکان بدل دیا، اور پھر کل تیسری جب آپ بیان کریں تو آپ پھر مکان بدل. مکان کو فکس نہیں کہ ایک دفعہ بدل دیا تو دوبارہ نہیں بدلتا، وہ بدلتا رہتا ہے کنٹینیوس. تو میں مجبور تھا کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ جو کتاب جب پرنٹ ہوا اور جو میں بیان بدل کر کے بتا رہا ہوں، آپ سمجھ آ رہی میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب مکان بدلتا ہے آیت کی جگہ سے آیت، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ نازل کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ انسان کے ذہن میں کیسے وضاحت ہوگی، کون سی آیت آنی چاہیے، پھر اس کے بعد پھر کون سی آیت آنی چاہیے، پھر کون سی آیت آنی چاہیے، پھر کون سی آیت آنی چاہیے. تو وہ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل کرتا ہے. جب وہ آیت وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیا، جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، لوگ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا. یہ بلیم یہ مجھ پہ یا اس آدمی پہ ہمیشہ لگتا رہے گا جو ایسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر رہا ہوگا. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں اسے خود گھڑ لیا. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ آیات کے مکان کی جگہ بدل کر آیات سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. قرآن نازل کرتا ہے وہی ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس، وہ تو ویسے ہی رہے گا، اس کو وہ ویسی کا. لیکن جب موضوع پہ کوئی بات ہوگی تو آیات اللہ تعالیٰ بدل کر اس آدمی کے ذہن میں لائے گا اور اس لوگوں تک پہنچائے گا جہاں تک اس کو اپنی بات کو پہنچانا ہے. شیخ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں مختلف تراجم اویلیبل ہیں قرآن کے، جس میں بہت فیمس نیمز بھی ہیں. تو میں یا ہم سب یہ کس طرح فیصلہ کریں کہ جو ترجمہ یا روح آپ نے بیان کی ہے قرآن کی آیات کی وہ صحیح ہے یا جو وہ دوسرے ترجمے ہیں وہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. اچھا دیکھیے، یہ جو میں بیان کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے ایک چیز ریپیٹ کی تھی اور میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو پہلے تو ایک آپ سیدھی سی ایک آیت نوٹ کر لیں، سورہ نساء 4 اس کی 82 آیت ہے. سورہ نساء 4 اس کی 82 آیت ہے. اس میں لکھا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا پس وہ قرآن خاص پڑھائی پر تدبر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا تو اس میں اختلاف کثرت سے آپ کو مل جائے گا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب یہ سوال کیا ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ اس وقت دنیا میں لوگوں نے کیا ہوا ہے اور ایک ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے اور جو آیات کی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے، اس کی جو روح آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اور جو ہمارے معاشرے میں پریویلنگ کانسیپٹس میں جو اس میں تضاد آ رہا ہے، تو اب کیا ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ وہ ان کا بتایا ہوا یا جو میں نے بیان کیا ہے
اس میں کون سا صحیح ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا. تو یہ پروف آیت کی یہ پروف ہے آپ کے پاس کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے غیر اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات ہوگی، چاہے میں نے بیان کی ہے چاہے انہوں نے ترجمے کیے ہیں، اس میں اختلاف کثرت سے ہو جائے گا. جب وہ کہتے ہیں کتاب ذالک الکتاب کے معنی وہاں قرآن ہے، اور آگے جا کے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الکتاب کو وہاں توراہ کہہ رہے ہیں اور فرقان کو موضوعات کہہ رہے ہیں، اور اس طرح میں ایسی بے شمار مثالیں بیان کر دوں، تو اختلاف کون کر رہا ہے؟ تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو یہاں لکھا ہے افلا یتدبرون القرآن، بس وہ قرآن پہ غور کریں. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہو، جو میں نے جو روح اور ترجمہ ٹرانسلیشن ہے اس کی وضاحت کی ہے غیر اللہ کی طرف سے، لَوَجُدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم اس میں اختلاف کثرت سے پاؤ گے. میں ہوں یا وہ لوگ ہوں، اختلاف کس کے پاس کثرت سے آ رہا ہے. اور پھر دوسری یہ کہ آیات کی بیان کرنے کا جو طریقہ کار بھی بیان کیا اللہ نے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، اللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے، قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں انہوں نے اس سے خود گھڑ لیا. آپ مجھے بتائیے آپ کی زندگی میں کون سا ایسا آدمی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، جتنے ہال میں بیٹھے کوئی ایسا آدمی بتایا مجھے جو آپ کے ہاتھ میں موضوع کے اوپر کتابچہ دے عربی زبان کے ساتھ، اس کا ترجمہ دے اور پھر بیان کرے کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت تو تیسری آیت تو چوتھی آیت تو پھر بات ختم کر دے. کوئی آدمی آپ کی زندگی میں ہے کوئی آڈینس میں بتانے والا؟ تو جو سمجھے نا، جو لوگ کر رہے ہیں وہ جناب کر رہے ہیں. ہم ان کا طریقہ کار یہ کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، اب آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کے ہاتھ میں قرآن وہ دکھا رہے ہیں. اب وہ جو خود سمجھیں ان کی جو تمنائیں ہیں اور جو انہوں نے تحریف کر رکھی ہے وہ بیان کرے چلے جاتے تاکہ آپ وہی چیز صحیح سمجھیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے اور جو لوگوں کے بیان میں، اس میں آپ تلاش کریں اختلاف. میرے اس پہ اختلاف نہیں، جو قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے اور جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے اور جو میں نے یہ موضوع بنایا اس کی جو میں نے وضاحت کی ہے. تو آپ کے پاس دونوں، اگر اس پہ کوئی اختلاف ہے آپ بیان کیجئے، مجھ سے اختلاف پوچھے. تو اگر وہ اختلاف نہیں ہے آپ کے پاس آ رہا تو یہ سمجھیے اللہ کی طرف سے، جو زبان یعنی آپ کی اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں جو وضاحت کروں آیات کو سامنے رکھ کے کتابچہ بیان کر کے. تو یہ طریقہ کار میں نے کوئی انوینٹ نہیں کر لیا، یہ ہر زمانے میں آج بھی اگر آپ فرض کریے، یہ بھی خود بھی یہی کر رہے ہیں. اگر ان سے آگے پوچھیں طلاق کے بارے میں آپ انہیں سمجھائیں تو وہ کوئی یہ تھوڑی کہ سورہ بقرہ کے اندر طلاق کے اندر آیتیں لے وہ کہیں دیکھیں بقرہ میں یہاں یہ آیا، سورہ احزاب میں یہ آیا، اور سورہ طلاق ایک سورت ہے باقاعدہ، وہ پوری اس میں اس سورہ طلاق میں صرف طلاق کا ذکر تھوڑی ہے، اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو خود بھی وہ اس طرح کریں گے جب آپ ان سے خاص ایشو پہ بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں ہر ایشو کو آپ اس طرح لے کے چلیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ طلاق اتنی دفعہ قرآن میں ذکر ہے، اتنا واضح ہے، اس کے باوجود اس میں بھی اختلاف ہے. طلاق کے وہ حنفی مسلک کی طلاق اور ہے، فلانے مسلک کی طلاق اور ہے، تو اس میں مسئلہ آ گیا. تو کیوں اختلاف آ رہا ہے؟ اللہ کی تو بات ایک ہے نا. تو ایک کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیں اللہ کی بات میں اختلاف نہیں ہوگا. جو اللہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اور جو اس کی وضاحت کی گئی ہے اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن نے بھی کہہ دیا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر میں بولوں یا وہ بولے، کوئی بھی بات کرے، جو بھی وضاحت کر رہا ہے آیات کی، اس کی بات چیت میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر اختلاف آ رہا ہے تو وہ غیر اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، چاہے کوئی بھی بشر بیان کر دے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.